محسن پاکستان، ایٹم بم کے خالق، پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1 اپریل 1936 میں ہندوستان کے شہر بھوپال میں اردو بولنے والے پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تقسیم برصغیر کے بعد پاکستان آ گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ساری زندگی جدوجہد سے بھرپور گزری۔ برلن، مغربی جنوری کی ٹیکنیکل یونیورسٹی ہالینڈ سے MSc کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں اسی یونیورسٹی کے عالمی شہرت یافتہ پروفیسر WG برگز نے انہیں اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ اپریل 1972 میں انہوں نے یونیورسٹی آف لیون، بیلجیم سے انجینئرنگ فزیکل میٹلرجی میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے بین الاقوامی جرائد میں 78 سے زیادہ سائنٹیفک پیپر شائع کروائے اور ویکس آف فزیکل میٹلرجی نامی کتاب میں تحریر کی۔ یہ کتاب 1972 میں ایلزیویئر ہالینڈ نے شائع کی تھی۔ انہوں نے 4 سال تک فزیکل ڈائنامکل ریسرچ FD اور ہالینڈ میں ایک ماہر کی حیثیت سے کام کیا، جو عالمی شہرت کی ایک فرم VMF کا ذیلی ادارہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بعد ازاں یورینکو انرجمنٹ پلانٹ ہالینڈ میں ایک ماہر کی حیثیت سے کام کیا۔ یہ حکومت ہالینڈ ہی کی ایک مشترکہ ادارہ ہے۔ ڈاکٹر قدیر نے 2 سال تک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ گروپ آف یورپین اکنامک کونسل، بیلجیم میں یونین آف ڈچ انڈسٹریز VNO کی بھی نمائندگی کی۔ 1971 کے ثانیہ مشرقی پاکستان اور پھر 1974 میں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وطن عزیز کی خدمت کے عزم کے ساتھ پرکشش ملازمت کو خیرباد کہنے کا فیصلہ کر لیا اور پاکستان میں آ کر اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے کام کا آغاز کیا۔ 1976 میں بے سر و سامانی سے نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری تعمیر کرنے میں کوشاں ہو گئے اور 1 عشرے سے بھی کم عرصے میں پاکستان کا نام عالمی ایٹمی نقشے پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ دفاعی ٹیکنالوجی میں ان کے غیر معمولی کارنامے نے پاکستان کے دشمنوں کے مکروہ عزائم ناکام بنا دیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہتے ہیں کہ 1981 میں جب صدر پاکستان کوہٹا تشریف لائے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ اسلام آباد کے نزدیک اتنا بڑا پلانٹ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ وہ مجھ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس پروجیکٹ کو میرے نام سے منسوب کر دیا۔ یہ اتنا بڑا خراج تحسین تھا کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کسی بھی زندہ سائنسدان کے لیے یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ وہ اس پر جتنا فخر کرے کم ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے علاوہ برطانیہ، کینیڈا اور جاپان کی 1 درجن کے قریب سائنسی اور انجینئرنگ اداروں کے بھی رکن رہے۔ انہیں ان کی خدمات پر 14 اگست 1989 کو ہلال امتیاز کا اعزاز بھی دیا گیا، جو 23 مارچ 1990 کو ان کو صدر پاکستان نے دیا تھا۔ ایک تقریب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے رازوں سے معمور اپنی زندگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں سے بخوبی واقف ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قدرت کا ہمیشہ اچھے یا برے کام کرانے کا وسیلہ درکار ہوتا ہے۔ پاکستان میں نیوکلیئر پروگرام کو تکمیل تک پہنچانے کا وسیلہ قدرت نے مجھے چنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق بھارت کی ایک چھوٹی سی ریاست بھوپال سے ہے۔ یہ ایک مسلمان ریاست تھی جہاں اسلام بالکل سادہ طریقے پر اپنایا گیا تھا۔ ہمارے ہاں کسی قسم کی فرقہ پرستی، شرپسندی یا اختلافات وغیرہ کچھ بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ بچپن ہی سے ہم سب لوگ نمازی تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت 7-8 برس کا ہوں گا جب ہم مسجد جاتے تھے تو ہمارے مولوی صاحب ہمیں اذان دینا سکھاتے۔ بعد میں بڑا ہو کر میں اکثر و بیشتر صبح کی اذان دیا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں تعلیم کا رواج شروع ہی سے تھا۔ میرے والد کے بڑے بھائی ریاست بھوپال کے محکمہ مالیات کے سیکرٹری تھے۔ ہمارے والد ہیڈ ماسٹر تھے جو مختلف جگہوں پر متعین رہے۔ میرے چچا مجسٹریٹ اور دیوان تھے۔ اس طرح بچپن ہی سے میرے دل میں 2 پیشوں کا بڑا رعب اور اثر رہا، ایک استاد اور دوسرے جج۔ یہ اس طرح کہ جب میں اپنے والد یا چچا کے ساتھ بازار جاتا تو دیکھتا کہ لوگ بازاروں میں کھڑے جھک جھک کر انہیں سلام کرتے اور ان کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کرتے۔ یہ چیز ہمیشہ کے لیے میرے دل پر چھا گئی۔
بڑا ہو کر حصول تعلیم کے لیے باہر گیا، وکالت تو نہ کر سکا کہ جج بنتا، لیکن یہ ضرور سوچا کہ سائنسی تعلیم حاصل کر کے کم از کم استاد ضرور بنوں گا۔ ایم ایس سی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پہلے یہ خیال آیا کہ پاکستان واپس چلنا چاہیے، پھر سوچا کہ واپس گیا تو تعلیمی پیشے میں کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی، بہتر ہے پی ایچ ڈی کر لی جائے۔ پھر مجھے فیلوشپ مل گئی اور میں نے پی ایچ ڈی کر لی اور آسٹریلیا میں ایک جگہ نکلی اور میں نے وہاں خط بھی لکھا۔ اسی اثناء میں ہالینڈ سے مجھے پیشکش آئی کہ وہاں ایک بڑی انڈسٹری میں ایک اچھے میٹرولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ میرے پروفیسر نے مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا۔ ابھی میں بیلجیم سے ہالینڈ پہنچا ہی تھا کہ آسٹریلیا سے بھی جواب آ گیا، مگر میں نے ہالینڈ کو ترجیح دی۔ یوں قدرت نے اس وقت میری زندگی کا رخ متعین کر دیا تھا۔ جب میں ہالینڈ پہنچا تو مجھے یورینیم کی افزودگی کا کام جاری تھا، مجھے بھی اس کام پر لگا دیا گیا۔ یہاں بے شمار مشکلات کا سامنا تھا، میں نے بڑی محنت کی۔ 1974 میں پاکستان آیا اور یہاں میں نے یورینیم کی افزودگی کا طریقہ کار بنا کر واضح کیا کہ اگر ہم اس طریقے سے کام شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت جلد اس میں مہارت حاصل کر لیں گے۔ پھر میں دسمبر 1975 میں کرسمس کی چھٹیوں میں پاکستان آیا تو مجھے دعوت دی گئی کہ اسلام آباد آ کر پروجیکٹ کی ترقی اور پروگریس دیکھوں۔ جب اسلام آباد آیا تو مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ پورا 1 سال ضائع کر دیا گیا ہے۔ ایک ایسے صاحب کو پروجیکٹ انچارج بنا دیا گیا جو الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایم ایس سی تھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ واپس نہ جائیں بلکہ استعفیٰ بھیج دیں، جس پر میں نے اہلیہ سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں تو سر آنکھوں پر، مجھے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں، جس پر میں نے اپنا استعفیٰ ہالینڈ بھجوا دیا۔ میرے لیے یہ سہولت بھی تھی کہ حکومت نے مجھے فری ہینڈ دے دیا تھا تاکہ کام تیزی سے ہو سکے۔ 1979 میں برطانیہ میں یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی کہ ہم وہاں سے کچھ ایسا سامان خرید رہے ہیں جو یورینیم کی افزودگی میں کام آتا ہے۔ اس پر وہاں کافی شور مچا۔ اسی حوالے سے وہاں فلم پروجیکٹ 706 دی اسلامک بم کے نام سے بنی تھی اور ساتھ ہی ایک کتاب بھی شائع ہوئی۔ 1981 میں صدر پاکستان نے کہوٹہ کا دورہ کیا اور ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتنی کم مدت میں کام ہو گیا ہے۔ بہرحال ہم 18 گھنٹے کام کرتے رہے اور میرے ساتھیوں اور میرا تجربہ بہت کام آیا اور یوں آخر کار سال ہا سال کی شب و روز کی محنتیں رنگ لائیں۔ آخر کار 28 مئی 1998 میں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت ہونے کا اعلان کر دیا، جس سے یورپی ممالک سے یہود و ہنوز لرزہ اندام ہو گئے اور اس کا سہرا بجا طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کے ساتھیوں کے سر ہے، جنہوں نے وطن عزیز کے لیے یہ گراں قدر کام کیا اور قوم انہیں محسن پاکستان کے نام سے بھی اسی لیے پکارتی ہے۔ یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔